نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، ایام ذی الحجہ کی نسبت جن اعلیٰ عبادات اور شاعر اللہ سے ہے، اس کی مناسبت سے دنیا میں دین سے جڑے ہوئے لوگ ایک اہم عبادت سے حرم میں جا کر مستفید ہوتے ہیں، اس فریضے کو ادا کرتے ہیں جس کو فریضہ حج کہا جاتا ہے. اور ایک وہ عمل ہے جس کو باقی لوگ جو دنیا میں جہاں بھی موجود ہیں اس کو ادا کرتے ہیں، وہ قربانی کا عمل. حج کے اعمال ہوں یا قربانی کا عمل ہو، ان سب کی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے. قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جس نبی کی زندگی کو اسوہ حسنہ کہا ہے، ایک اعلیٰ نمونہ، ایک بہترین نمونہ کہا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت. قرآن ذکر کرتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی جو معیت میں ایمان والے لوگ موجود تھے، ان کی زندگیوں میں تمہارے لیے ایک بہت ہی اعلیٰ، ایک بہت ہی خوبصورت نمونہ موجود ہے. تو اسوہ حسنہ کا لفظ قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کیا کہ آپ کی حیات مبارکہ میں ایمان والوں کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ موجود ہے، اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا. اور جہاں پر قرآن حکیم نے اسوہ حسنہ کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر باقاعدہ ایک خاص بات کا اہتمام کے ساتھ بیان بھی کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا بنیادی کردار کیا ہے، کہ انہوں نے اپنے دور کے تمام خود ساختہ معبودوں سے اپنی برات کا اظہار کیا. اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کا ذکر کر دیا کہ جس راستے پر تم لوگ چل رہے ہو، اس راستے سے، تمہارے طرز عمل سے، تمہارے خود ساختہ معبودوں سے میں بالکل بیزار ہوں، برات کا اظہار کرتا ہوں، ان سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں. کسی بھی صورت میں میرا ان کے ساتھ کسی بھی درجے میں
کوئی تعلق اور کوئی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ کفرنا بکم، ہم نے تمہارے پورے نظام کا انکار کر دیا، ہم تمہارے کسی بھی زندگی کے شعبے کے کردار کو تسلیم نہیں کرتے، تمہارا پورا کا پورا جو آوے کا آوا ہے بگڑا ہوا، تمہاری عبادات کا نظام ہو، تمہاری معاشرت کا نظام ہو، تمہاری سیاست کا نظام ہو، ہم سب سے انکار کرتے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل واضح ایک لکیر کھینچ دی گئی۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اب ہم جس جگہ پہنچ چکے ہیں تو ہمارے اور تمہارے درمیان اب بالکل واضح طور پر تعلقات ٹوٹ چکے ہیں، اب عداوت ہے، وہاں پر باہمی بغض ہے، جب تک کہ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم اللہ واحد کی بالادستی کو قبول نہیں کرو گے، اس کی بندگی کے نظام کو قبول نہیں کرو گے، تو ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، چاہے نسب کے لحاظ سے، رشتے کے لحاظ سے، برادری کے لحاظ سے ہمارا تمہارا جو بھی تعلق ہوگا، لیکن اب اس نظریے کی بنیاد پر ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے واضح طور پر اپنے دور کے اس پورے نظام، جس کا تعلق معاشرت سے بھی ہے، سیاست سے بھی ہے، اخلاق سے بھی ہے، عبادات سے بھی ہے، عقائد سے بھی ہے، تمام چیزوں سے انہوں نے اپنے راستے کو علیحدہ کیا، اسی راستے کو حنیف کہا گیا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی تمام مطلوبہ چیزوں کی، مرغوبہ چیزوں کی، پسندیدہ چیزوں کی قربانی دی۔ اعلیٰ نظریہ ہمیشہ قربانی مانگتا، صرف زبانی جمع خرچ نہیں، کہ آپ جو کہتے ہیں اگر واقعتاً آپ کا اس پر ایمان ہے، واقعتاً آپ کے دل اور زبان کے درمیان ہم آہنگی ہے، تو پھر اس پر آپ کو ایک عملاً ثبوت دینا ہوگا کہ آپ اس کے غلبے کے لیے، اس کے بلندی کے لیے آپ اپنی تمام صلاحیتیں، تمام وسائل، اپنی تمام مہارتیں، حتیٰ کہ اپنی جان تک بھی اس کو دینے کے لیے تیار، اسی کو قربانی کا عمل کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سب سے پہلے بڑے رشتے کی، اپنے خاندان کے رشتے کی، اپنے باپ کے رشتے کی قربانی، اسی نظریے کی بنیاد کہ پہلے انہوں نے بھرپور کوشش کی اس بات کی کہ ان کے ساتھ ان کے والد متفق ہو جائیں، اور جب انہوں نے خود ابراہیم علیہ السلام کو سختی کے ساتھ جھڑک دیا، رد کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اب یہی راستہ تھا کہ اس تعلق کو اب ختم کریں، دو ہی راستے سے کہ آپ اپنے باپ سے نبھا کے رکھیں، بنا کے رکھیں، اس کے نظام کا حصہ بن جائے، ان کے والد جو ہے اس نظام کے اندر ایک بڑا اعلیٰ منصب رکھتے ہیں، جتنا بھی مذہبی نظام ہے اس کے وہ انچارج ہیں، ان کی اس دور کے نظام کے اندر ایک بڑی حیثیت ہے، عزت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک راستہ تو یہ تھا کہ اپنے باپ کی رائے سے متفق ہو کر اور اس پورے کر و فر کو، اس پورے پروٹوکول کو انجوائے کریں جو معاشرے کے اندر ان کے والد کو حاصل۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایک اعلیٰ نظریے کے لیے
اپنے گھر سے، اپنے باپ سے قطع تعلق قبول کر لیں اور اچھے انداز سے وہاں سے نکلیں۔ سلام علیک، سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافی مانگتا رہوں کہ آپ کو ہدایت ملے۔ لیکن ساتھ ہی کہا کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تم سب سے علیحدگی اختیار کر رہا ہوں اور اس پورے مذہبی ڈھانچے سے جو تم لوگوں نے بنا رکھا۔ وَأَدْعُو ربی، میں اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا، مجھے اپنے رب سے دعا کی قبولیت کے حوالے سے کبھی ناکامی نہیں ہوئی۔ تو اس طرح گویا کہ اس رشتے کی قربانی دی، وطن کی قربانی دی، وطن چھوڑا۔ انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کے راستے کی طرف اب نکل چکا۔ پھر اس کے بعد آخری مرحلے میں جب ان کا نمرود سے واسطہ پڑا اور اس کے سامنے حقائق واضح کی، اس کی خدائی کو دلائل کی بنیاد پر رد کیا اور بھرے دربار میں اس کی بیچارگی کو ثابت کیا کہ یہ جو اپنے طور پہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب ہوں، اس کی لاچارگی دیکھو کہ کائنات کے ایک چھوٹے سے نظام پر بھی اس کا قابو نہیں چلتا۔ جب یہ کہا کہ ہر روز میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں جا کے وہ غروب ہوتا ہے، تم اس کا الٹ کر دو، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تم اسی عمل کو الٹا کر دو، اس سورج کو بجائے مشرق سے مغرب سے نکال دو۔ تو اس کی علل اعلان لاچارگی بیچارگی ثابت ہو، اور اسی کے رد عمل میں ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہو۔ ان کی قوم کا جو نظریہ ہے، انہوں نے اس نظریے کا علل اعلان انکار کیا اور عملاً اس کو چیلنج کیا۔ تو اپنے بادشاہ کے ساتھ مل کر وہ پوری قوم ابراہیم علیہ السلام کی جان لینے کے درپے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ میں اس پورے نظام سے ٹکر لے رہا ہوں، بڑا طاقتور نظام ہے اور اکثریت لوگ بھی اس کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تنے تنہا انہیں پورے اس نظام کو چیلنج کی۔ اور جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس بات کی علامت ہے کہ انہیں اپنی جان کی قربانی بھی دی تھی، یہ تو اللہ نے حفاظت کی۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے اس بات کے لیے ہر قسم کے نتائج کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہیں نظر آ رہا تھا کہ میں تنے تنہا یہاں پر ایک جد و جہد کر رہا ہوں، اور اس پورے نظام کو، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس وسائل ہیں، جس کے پاس ایک بہت بڑی طاقت فوج کی صورت میں موجود ہے، عام لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی ذہنیتیں مسخ ہو چکی ہیں، لیکن اپنی جان کی قربانی کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں۔ اس لیے انہوں نے اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کسی قسم کی کوئی منت سماجت نہیں کی، کسی قسم کی کوئی مہلت نہیں مانگی۔ اپنے نظریے پر جو بھی قربانی طے کی جا رہی تھی وہ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار تھا۔ اس نے فیصلہ کر دیا کہ ان کو آگ میں ڈال دو، باوجود اس کے کہ ان کے سامنے ان کا اپنا نظریہ غلط ثابت ہو۔ کہ جب انہیں ابراہیم علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ یہ ہمارے بت خانے کے اندر یہ توڑ پھوڑ کس نے کر دی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے پوچھ لو، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کی۔ تو وہاں پر باقاعدہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچ میں پڑ گئے،
اور اپنی جی میں اپنے آپ کو کہنے لگے کہ انکم انتم الظالمون، تم باقی ظلم کرنے والے لوگ، کیسی چیزوں کو تم نے خدا بنا رکھا۔ اور پھر سر جھکائے جھکائے کہتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہے ما ہؤلاء ینطقون، یہ تو بات ہی نہیں کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اف لکم، تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر، کیوں عبادت کرتے ہو؟ افلا تعقلون، تو عقل نہیں تم لوگوں کے اندر؟ جب اپنی زبان سے اعتراف بھی کر رہے ہو کہ یہ تو بات تک نہیں کر سکتے، یہ اپنے ساتھ ہونے والے اس طرز عمل کی شکایت بھی نہیں کر سکتے، تو پھر تو تمہاری عقلوں پہ ماتم ہونا چاہیے۔ سوچتے نہیں ہو کہ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے اور یہ چیزیں تمہاری اپنی ہاتھ کی بنائی ہوئی، اور پھر تم نے ان کو وہ درجہ دے دیا جو اپنے سے بھی اوپر کا ہے، معبود کو۔ لیکن جب ذہن مسخ ہو جاتے ہیں تو حقائق کو نہیں سوچتے۔ جب قوموں کے اندر بے شعوری آ جاتی ہے، سمجھ سلب ہو جاتی ہے، تو یہ سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے۔ قوموں پر عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عملاً قوم ختم کر دی جائے، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، انسانوں پہ موت طاری ہو گئی، مر گئے۔ اس سے بڑا عذاب یہ ہوتا ہے کہ انسانی وجود موجود ہے، ڈھانچے چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، لیکن ان کے اندر سے شعور سلب کر لیں۔ تو آج کے دور کے اندر یہی سب سے بڑا عذاب ہے کہ پوری دنیا اربوں میں ہے، لیکن دنیا کے عالمی نظام نے ان کی عقلیں مار دی، شعور ختم کر دی۔ وہ اب سچ کو سچ کے طور پر قبول کرنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ جھوٹ پہ بنی ہوئی پوری کی پوری عمارت کو مزید مزین کر کے اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اس لیے اللہ نے جو انسان کو سب سے بڑی فضیلت دی تھی وہ عقل و شعور کی دی تھی۔ اس انسان کے پاس اس کے علاوہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ اس کا جسم بھی مختصر ہے، جسمانی صلاحیتیں بھی اس کی باقی مخلوقات جانوروں کے مقابلے میں کم درجے کی، طاقت کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، ہیبت کتنے جانوروں کے اندر موجود ہے۔ اس انسان کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ تو عقل و شعور ہے۔ اسی عقل و شعور سے اس نے دنیا کے اندر دنیا کے ساری مخلوق کو اپنے تابع کیا، اس سے کام لیا۔ تو اس لیے قرآن اسی کی دعوت دیتا ہے کہ انسان اس بات کا تو جائزہ لے کہ اس پر کیا کیا چیزیں مسلط کر دی جاتی ہیں، کیسی کیسی چیزوں کی حکمرانی قبول کر لیتے ہیں، کیسے کیسے احمق لوگ ان کے حکمران بن جاتے ہیں اور وہ ان پہ حکومت کر رہے ہوتے ہیں۔ افلا تعقلون، سوچتے نہیں؟ تو بجائے اس کے کہ سوچتے، غور و فکر کرتے، مشتعل ہو کر اور کہتے ہیں حرقوا، اس آدمی کو جلا ڈالو، مارو اس کو، جلاؤ، وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ یعنی عقل و شعور کی یہ حالت ہے کہ ایک طرف خدا کہہ رہے ہیں، معبود کہہ رہے ہیں، اس کے سامنے جھکنے کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف ان کی مدد کرو۔ معبود تو وہ ہوتا ہے جو اپنے عابد کی، جو عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ انسان اس کے سامنے جھکتا ہے کہ میری فریاد سنے، اور یہاں گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے کہ منصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر کچھ کرنا ہے تو اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اور مدد کیا ہے کہ ان خداؤں کی چیلنج کرنے والے کو جلا دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی ذات کی قربانی پیش کی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس نظام کے تحت اللہ نے ان کی زندگی کی حفاظت کی، کہ ان سے مزید اعلیٰ کام لینا تھا، ایک نئی ملت کا قیام ہونا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے تو کوئی پس و پیش نہیں، انہوں نے تو اپنے نقصان نفع کا کوئی حساب نہیں لگایا۔ یہ ایک اکیلی آواز ہے، یہ سارے کے سارے مقابلے پر کھڑے ہیں،
حکومت اور عوام سارے کے سارے ایک طرف کھڑے ہو گئے، سب مشتعل ہیں، سب جان لینے کے درپے ہیں، ہر ایک کے اندر غصے کا لاوا ابل رہا ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں کوئی مصلحت کا راستہ اختیار کر لوں۔ وہ راستہ اختیار نہیں کیا انہوں نے اپنے نظریے پر، اپنے عقیدے پر، اپنے مشن پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ ہے ابراہیمی پیغام۔ ابراہیم کا پیغام اپنے دور کے نمرودوں کے خلاف آواز بلند کرنا ہے، جدوجہد کرنا ہے، اس کے نظام کو چیلنج کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دینا۔ یہ ابراہیمی پیغام۔ ابراہیمی پیغام کسی بھی صورت میں کسی ظالم کے ساتھ صلح کا نہیں ہو سکتا، سمجھوتے کا نہیں ہو سکتا۔ آج جو دنیا کے اندر ابراہیمی معاہدے کی بات کر رہے ہیں، وہ تو در حقیقت ظلم کو قبول کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جو آج کہا جا رہا ہے، جو امریکی صدر دعوت دیتا پھر رہا ہے کہ یہ تین مذہب جو ہیں یہ مل بیٹھے، ابراہم ایکارڈ جس کا نام رکھا ہوا ہے، کہ یہ تینوں ابراہیم کا نام لیتے ہیں، یہودی بھی نام لیتے ہیں، عیسائی بھی نام لیتے ہیں، مسلمان بھی نام لیتے ہیں، یہ سب گویا ایک پیج پر آ جائے، یعنی ظلم کرنے والے کے ظلم کو قبول کر۔ اس وقت تو ایک پیج یہی ہے کہ اس وقت جو دنیا کی طاقت ہے وہ کس کے پاس ہے؟ انہی لوگوں کے پاس ہے جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے ہیں، جن کے یہ بڑے بڑے ملک ہیں، جن کے پاس ویٹو پاور ہے، اور یہ مظلوموں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ظلم کو قبول کریں، آپ ہمارے ایجنڈے کے سامنے سرنگو ہو جائیں، ہم آپ کو جس زمین سے نکالنا چاہیں وہاں سے نکل جائیں، جہاں آپ کو آباد کرنا چاہیں وہاں چلے جائیں، آپ اپنی کوئی سیاسی رائے نہ دیں، آپ اپنے وسائل پر کسی بھی درجے میں ملکیت کا دعویٰ نہ کریں، آپ سارے فلسطین کو ہمارے حوالے کر دیں، ہماری اتباع قبول کر لیں، ہماری اطاعت قبول کر لیں۔ یہ ہے حقیقت ابراہیمی ایکارڈ کی، کہ مظلوم ظالم کے ظلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، وہ ان کے معاملات میں جو بھی فیصلہ کرے، ان کی زندگیوں کا فیصلہ کرے، ان کی ملکیتوں کا فیصلہ کرے، ان کے وطن کا فیصلہ کرے، ان کی عزتوں کے فیصلے کرے۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام تو یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں ظلم کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، مصالحت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ اپنے دور کا خدا بنا ہوا ہے، ان نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی بیچارگی لاچارگی ثابت کر دی۔ ابراہیم کا مشن تو یہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس مشن پر تو دنیا نے آزادی حاصل کی، انہوں نے اپنے اس اعلان کے ذریعے رہتی دنیا تک قوموں کے اندر آزادی کا شعور پیدا کیا، روح پھونک کہ ایک اکیلا شخص پورے نظام، پورے معاشرے کو چیلنج کر رہا ہے۔ عام طور پہ دنیا کے اندر لوگ نظام کو چیلنج کرتے ہیں، معاشرہ ساتھ دے رہا ہوتا ہے، عوام ساتھ ہوتی ہے، وہ عوام کی طاقت کے بل بوتے پر اپنی بات کرتا ہے، آواز بلند کرتا ہے، اسے حوصلہ ہوتا ہے میرے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے، چاہے نظام خلافی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر تو نظام کیا، عوام بھی مخالف ہیں، ساروں کی مت ماری گئی، سارے اپنے حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور سارے مل کے گویا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ان کی زندگی لینے کا فیصلہ کرے۔ کوئی ایک آدمی بھی نہیں وہاں پہ آواز بلند کرے کہ ان کی زندگی کو کیوں خطرے میں ڈال رہے۔ انہوں نے تم سے ایک سوال ہی کیا ہے، تم سے جواب مانگا ہے، تو اب تمہیں اگر اس کا جواب نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگلے آدمی کی زندگی لینا شروع کر دو۔ ایک آواز بھی نہیں اٹھتی۔ یہ ہے ابراہیمی مشن کہ بغیر کسی مصالحت کے، بغیر کسی مفاہمت کے، مداہنت کے،
اپنی بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی امن و امان خراب نہیں کیا، کوئی طاقت اپنے ہاتھ میں لینے کی کوئی کوشش نہیں کی کہ اس کی بنیاد پہ بات کی جائے۔ انہوں نے تو اپنی بات کی، اپنا پیغام رکھا اور اس پر کسی قسم کے سمجھوتے سے انکار کرا۔ یہ بنیادی طور پر ابراہیم کا مشن۔ یہ جو مداہنت کی پالیسی ہوتی ہے، مصالحت کی پالیسی، مفاہمت کی پالیسی، یہ ہوتا ہے کہ ظالم مظلوم جو ہے وہ مل جل جائے، مظلوم ظالم کا جبر قبول کر، یک طرفہ مصالحت۔ حقیقی مصالحت کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق مل بیٹھ کر ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، ایک دوسرے کو راستہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کی بات قبول کرتے ہیں، اپنی کئی باتوں سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ کون سی مصالحت ہے جس میں مظلوم نے ہی ساری باتیں ماننی ہیں اور ظالم نے اپنی ساری باتیں منوانی ہیں؟ تو یہ ابراہیمی ایکارڈ ہے جس کا آج چرچا ہوتا ہے، جس کے لیے ہمارے مسلم حکمران بھی مارے پھر رہے، جس کے لیے وہ امریکی حکمرانوں کی چاپلوسی خوشامد کرتے پھر رہے، اپنے وسائل ان کے حوالے کر رہے، اپنے ہدایا، اپنے تحائف ان کے حوالے کر رہے۔ تو یہ در حقیقت ان سب کو واہن کا مرض لگا ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جب قوموں میں واہن کا مرض آ جاتا ہے تو وہ قومیں بظاہر تعداد میں زیادہ بھی ہوں، ان کی حیثیت لوگوں کی نظروں میں سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتی، جیسے سیلاب کے پانی پر خس و خاشاک ہوتی، کوئی حقیقت نہیں۔ تو آج یہ وہن کا مرض جو ہے یہ امت مسلمہ کی جڑوں میں بیٹھ گئے، ان کے حکمران سارے کے سارے اس وہن کے مرض کا شکار ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہن ہے کیا چیز؟ تو آپ نے فرمایا کہ انسان کے اندر جو مادی مفادات کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، کہ میں نے دنیا کے اندر رہنا ہے، مجھے اپنی جان بہت عزیز ہے، مجھے اپنا مال بہت عزیز ہے، مجھے اپنی اولاد بہت عزیز ہے، مجھے جائیداد بہت عزیز ہے، مجھے عہدہ عزیز ہے، حب الدنیا۔ اور پھر اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ میں اس مقصد کے لیے اس دنیا میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، کراہیت الموت، مجھے مرنا ناپسند ہے، میں کسی طرح اپنی زندگی بسر کروں، چاہے ذلت کی زندگی کیوں نہ ہو، چاہے دوسروں کے سامنے بھیک مانگ کے کیوں نہ رہنا پڑے، مجھے ہر صورت میں زندگی چاہیے، کراہیت الموت۔ یہ وہن جس کا آج ہماری امت مسلمہ جس کو کہا جاتا ہے وہ اس کا شکار ہے۔ تو اب اس ماحول کے اندر جب ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوگی تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تو اس سارے نظریے کے خلاف ہے، واہن کے خلاف ہے، حب الدنیا کے خلاف ہے، کراہیت الموت کے خلاف ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اگلے مرحلے کے اندر اپنی اولاد کی قربانی بھی پیش کی کہ اعلیٰ مقصد کے لیے جب انسان اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، اس کا ایک ذہن و نظریہ بن جاتا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے جب وہ حنیف بن جاتا ہے، سب چیزوں سے یکسو ہو جاتا ہے، اس کی سوچ کے اندر ڈاماڈول تذبذب ختم ہو جاتا ہے، ایک اعلیٰ مقصد کے لیے اس کے اندر قربانی کا جذبہ، ایک کمٹمنٹ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دنیا کے اندر اپنی ساری کی ساری محبوب چیزیں قربان کرنے کے لیے اسے کوئی پس و پیش نہیں ہوتا۔ اسی کو کہتے ہیں نظریہ کو قبول کرنا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کا بھی ذکر کیا اور پورے اس منظر کا ذکر کیا کہ ایک ابراہیم علیہ السلام کو یہ اولاد مل رہی ہے بڑھاپے میں، اور بڑھاپے کی جو اولاد ہوتی ہے وہ انسان کو بہت پیاری ہوتی ہے۔
کہ ایک طویل انتظار کے بعد انسان بڑی کوشش جدوجہد دعاؤں کے بعد اس کو حاصل کرے، اور پھر انسان کی اس سے امیدیں بھی زیادہ وابستہ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہ میری عمر اب ڈھل رہی ہے اور مجھے ظاہر ہے کہ کسی معاون کی ضرورت ہے، کسی سہارے کی ضرورت ہے جو اس ڈھلتی عمر میں بڑھاپے میں میرے ساتھ تعاون کرنے والا ہو۔ اس حالت میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ملی، اور وہ اولاد جب ملتی ہے تو بہت صالح اولاد ہے، فرما بردار اولاد ہے، جس کو قرآن کہتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم ایک ایسے بچے کی ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ بہت حلیم، اس کی طبیعت کے اندر بہت تحمل، بردباری، کوئی اشتعال نہیں، کوئی غضب اس پہ غالب نہیں آتا، معاملات کو سمجھنے والا۔ اور پھر وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے بلغ معہ السعی، اس عمر کو پہنچتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ہاتھ بٹائے، اس کے ساتھ مل کے جد و جہد کرے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے۔ اور آزمائش کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو براہ راست حکم دینے کے بجائے اس کا حکم کا طریقہ بھی مختلف کر دی۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیغام کو سمجھنے کی کیا کوشش کرتے کہ خواب نظر آتا ہے کہ خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ اب یہ بھی آزمائش ہے کہ کیا یہاں پر خواب دیکھنے والا اس کو خواب کہہ کر ایک طرف ہو جاتا ہے؟ یہ اتنی بڑی قربانی کون دیتا ہے؟ کیسے اللہ تقاضا کر سکتا ہے؟ 100 آدمی اس میں بہانے ہیلے نکال سکتا کہ خواب کی بات ہے، خواب میں ادھر ادھر کی بات کوئی ہو ہی سکتی ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اس خواب کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ہے کیا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی ہدایات کے تحت ہوتی ہے، چاہے وہ بیداری میں ہوں تو اللہ کی ہدایت ان کے پاس ہوتی ہے، اور چاہے وہ نیند میں چلے جائیں تو بھی اللہ کی ہدایت کے تابع ہوتے ہیں، ان کی غفلت کی نیند نہیں ہوتی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا۔ غفلت نہیں آتی کسی نبی پر، اس کا دل اس وقت بھی نیند کی حالت میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کو نیند کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، طہارت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ طاہر و پاک ہوتے۔ باقی انسانوں پہ جب نیند آ جاتی ہے تو وضو ختم ہو جاتا ہے، طہارت ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے، غفلت آ گئی۔ نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا، اس کا قلب پاکیزہ ہوتا ہے، تو وہ نیند کی حالت میں پاکیزہ قلب جو اللہ کی طرف سے ہدایات آ رہی ہوتی ان کو وصول کر رہا ہوتا۔ تو اب وہ جب بیدار ہوتے ہیں تو اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کیا حکم، کیا منشا ہے، کیا چاہتا ہے۔ ایک بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز چاہیے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ اس چیز کی قربانی مانگ رہا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور قربانی ہوتی ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ قرآن کہتا ہے تم بر اور نیکی کی روح اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ نہیں کرو جس سے تمہارا دل لگا ہوا، جس کو تم اپنے آپ سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتے، اس کی جب تم قربانی دو گے تو پھر جا کے تمہیں نیکی حاصل ہوگی، اس کے بغیر نیکی بھی نہیں ملتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اب جائزہ لیتے ہیں کہ کیا چیز ہے
تو مال کے اعتبار سے جب جائزہ لیا تو سب سے محبوب ترین چیز وہ اونٹ تھی۔ عربوں کے ہاں اونٹ سے بڑا گہرا تعلق، اس سے ان کی ایک چاہت ہوتی ہے، ایک لگاؤ ہوتا ہے، آج تک موجود ہے۔ اور اسی کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے پر فخر بھی کرتے ہیں۔ ان کے یہاں مالدار ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس اعلیٰ درجے کے اعلیٰ نسل کی اونٹ موجود ہے۔ ان کے یہاں مالداری اس سے نہیں دیکھی جاتی کہ اس کے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنے ہیں، پیسے کتنے ہیں، وہ اس بنیاد پر دیکھا جاتا ہے اس آدمی کے پاس اتنے اونٹ ہیں اور اس نسل کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو میرا محبوب ترین مال ہے اس کی قربانی چاہتے ہیں۔ انہوں نے اونٹ قربان کر دی۔ دوبارہ رات کو خواب آ جاتا ہے کہ بیٹا ذبح کر، پھر اس پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ شاید جتنی تعداد ذبح کرنی چاہیے تھی وہ تعداد پوری نہیں ہوئی، تو مزید تعداد لے کر اونٹوں کے قربان کر دی۔ جب تیسرے دن بھی یہی خواب دیکھتے ہیں تو پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو دکھایا جا رہا ہے یہی تقاضا ہے۔ نبی کی پوری کوشش کیا ہے کہ میں اللہ کے منشا کو سمجھوں اور اس کو پورا کروں، اور وہ اس منشا کو سمجھ رہے ہیں کہ اب مجھ سے وہ قربانی مانگی جا رہی ہے کہ جو دنیا کے اندر کوئی انسان دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پہ خواب میں کوئی بات آ رہی ہو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام چونکہ حنیف تھے، یکسو تھے، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک مشن طے کر لیا تھا کہ میں نے ہر موقع پر اللہ کے منشا کو تمام محبتوں پر، تمام چاہتوں پر، تمام ترغیبات پر، تمام تعلقات پر میں نے غالب رکھنا، اور اس کے لیے مجھے جو بھی قربانی دینی ہے میں دوں۔ اس سے پہلے وہ اپنی جان کی قربانی خود پیش کر چکے۔ تو چنانچہ اب قربانی کا معاملہ ہے اور قربانی بیٹے کے دینی۔ اب یہ تو اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ جس کی قربانی چاہی جا رہی ہے وہ بھی اس کام کے لیے تیار ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام باقاعدہ اپنے بیٹے کو اعتماد میں لیتے ہیں، یا بنیا، اے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر، تم غور کرو، ماذا ترا، تمہارا کیا خیال، تمہارے ذہن میں اس کی کوئی اور تعبیر آتی ہو تم بتاؤ کہ اس کا کیا مطلب، سوچو اس پہ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی تربیت دیکھیں، اور پھر اس نے بھی اللہ کے منصب رسالت پہ فائز ہونا ہے، اسماعیل علیہ السلام، اور اسی کی نسل میں سے آخری پیغمبر نے آنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اول دن سے، اول انسان سے میرے باپ تک ہمیشہ میرا جو حصہ ہے وہ سب سے اچھی نسل میں رکھا۔ جس چیز سے اللہ نے مجھے پیدا کیا تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے جوہر رکھا تھا، وہ جوہر اول انسان سے، آدم سے لے کر اور میرے باپ عبداللہ تک ہمیشہ سب سے اعلیٰ ترین انسان کے اندر رکھا، منتقل کرتے 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 عبداللہ تک آئے، اور حضرت عبداللہ سے آمنہ میں منتقل۔ تو اسماعیل علیہ السلام ظاہر ہے کہ اس خاتم النبیین کے ظاہر جد امجد بننے والے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں سوچ کے بتاتا ہوں کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، فوراً ہی کہتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے، اس جماعت میں سے پائیں گے جو ثابت قدم رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اس موقع پر کوئی جزا فضا کروں، کوئی منت سماجت کروں،
آگے پیچھے ہو جاؤں، میں ثابت قدم۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ اپنی اس اکلوتی اولاد جو بڑھاپی کی اولاد اس کو بھی اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اسلام کا مطلب یہ ہے، اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دیں۔ یہ جو قرآن کہتا ہے امرت ان اکون من المسلمین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، اپنی ساری جان و مال اس کے حوالے کرنے والے۔ اسلام کا تو مطلب ہی یہی ہے۔ اسلام کسی فرقے کا عنوان تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اعلیٰ اصولوں کے لیے انسان کا اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار رکھنا۔ یہ اسلام ہے کہ جب بھی مجھ سے تقاضا ہوگا میں ذہنی طور پر، قلبی طور پر آمادہ اور تیار ہوں، کوئی پسو پیش نہیں کروں، جس چیز کا بھی مجھ سے تقاضا کیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے اسلما، دونوں نے گویا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل بیٹے کو لٹا دیا۔ اب قرآن وہاں پہ پورا منظر ذکر کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی طرف سے اور اسماعیل علیہ السلام نے تو اپنے آپ کو عملاً پیش کر دیا، دونوں ذہنی طور پہ تیار ہو گئے۔ بیٹا تیار ہو گیا کہ آج میں نے قربان ہو جانا ہے، باپ تیار ہو گیا کہ اس اکلوتی اولاد کو جس کو اللہ نے مجھے عطا کی تھی میں اس کو اللہ کے حکم کے سامنے پیش کروں۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تم نے تو خواب سچ کر دکھایا۔ اور جس کو قرآن کہتا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت کھلی آزمائش تھی کہ ایک باپ کو بیٹے کی قربانی دینی، اس سے بڑی کوئی آزمائش ہو نہیں سکتی۔ انسان کے سامنے آج بھی دو اختیار رکھے جائیں کہ اپنی قربانی دو یا اپنی بیٹے کی قربانی دو، تو ہر باپ اپنی قربانی دے۔ اس لیے قرآن کا البلاء المبین بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے پھر اس کے بدلے میں ایک ذبح عظیم، ایک جانور دے دیا، وہ جانور کی قربانی ہے جو آج تک جاری ہے۔ تو اس سارے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی در حقیقت انسان کی ذات کی قربانی ہے، یہ مال کی قربانی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جی اتنا مال خرچ کر رہے ہیں، اتنا مال فلاں کو دے دو، اتنے مال سے یہ کام کر لو، یہ کر لو، یہ ساری نیکی کے منصوبے پیش کرنے لگ جاتے ہیں لوگ کہ فلاں یتیم خانے کی مدد کر دو، فلاں غریب کی مدد کر دو۔ اس کے لیے تو اللہ نے مستقل احکامات دے رکھے ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر انفاق کا ایک مستقل باب ہے، چیپٹر ہے، جس میں باقاعدہ حکم دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پسندیدہ چیز خرچ کرو، ریاکاری سے بالاتر ہو کے خرچ کرو، اخلاص کے ساتھ خرچ کرو۔ جیسے ابھی میں نے آیت پڑھی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک اپنی محبوب چیز خرچ نہیں کرو گے نیکی کو نہیں پا سکتے۔ جب آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی رسول ہیں ابو طلحہ، وہ ایک موقع پر اپنے باغ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، تو بڑا گنجان باغ تھا، اس میں پرندہ آ گیا، تو پرندے کو باہر نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی، تو نماز سے ان کی توجہ ہٹی۔ نماز جب مکمل کی، انہوں نے کہا کہ یہ باغ کے ساتھ جو میرا تعلق ہے اس نے مجھے نماز سے علیحدہ کر دیا، اور ان نے جا کر وہی باغ اللہ کے رسول کو جا کے پیش کر کہ مجھے سب سے زیادہ یہ پسندیدہ باغ ہے، میں اللہ کے راستے میں اس کو پیش کروں۔
تو انفاق کے موضوع پر تو قرآن کی بہت سی آیات احادیث ہیں، لیکن ہر عبادت کی اپنی جگہ ہے، ہر عبادت کا اپنا مقصد ہے۔ نماز کی عبادت کا اپنا مقصد، روزے کی عبادت کا اپنا مقصد، زکوٰۃ کی عبادت کا اپنا مقصد، حج کی عبادت کا اپنا مقصد، قربانی کی عبادت کا اپنا مقصد۔ ایک عبادت دوسری عبادت کی جگہ نہیں لے سکتی کہ مثلا میں روزہ نہیں رکھتا اور میں کہوں روزے کی جگہ میں آج 10 رکعت نماز پڑھوں، اور نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ نماز کے بارے میں جو قرآن و حدیث کے اندر رہنمائی دی گئی ہے بہت اعلیٰ درجے کی، لیکن میری وہ 10 رکعتیں وہ ایک روزے کی جگہ نہیں لے سکتی، میرا ایک روزہ زکوٰۃ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ میں مال خرچ کر دوں تو اس کی جگہ پہ میں کہوں کہ میری فلاں فلاں نماز پوری ہو گئی، نہیں ہو سکتی۔ ہر عبادت اپنی جگہ پہ کرنی ضروری ہے۔ قربانی کا مقصد کسی بھی صورت میں مال خرچ کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جان کی قربانی ہے، یہ مال کی قربانی نہیں ہے۔ اس اسپرٹ کے ساتھ جو اس کے پیچھے پورا پس منظر موجود ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے گویا اس بڑی قربانی کی جگہ پر اس جانور کی قربانی رکھی۔ فرض کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اگر امت کو کہا جاتا کہ وہ بھی اپنے بڑے بیٹے کی قربانی دے، کتنے لوگ ہوتے؟ کون اس پہ پورا ہوتا؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آسانی کے لیے اس جانی قربانی کا ایک ہمارے سامنے نمونہ رکھا کہ آپ کے اندر یہ جذبہ زندہ رہے کہ ہم جب بھی ضرورت ہوگی تو ہم اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اسپرٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ جان بھی اسی کی ہے، یہ مال بھی اسی کا۔ تو جیسے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا قربت اور نیکی ہے، تو اسی طرح اللہ کے راستے میں جان دینا اس سے بڑی عبادت ہے، اس سے بڑی قربانی ہے۔ اب اس کی مستقل ٹریننگ اور تربیت کیسے ہوگی؟ کیونکہ جان کی قربانی تو ظاہر کسی خاص موقع پہ ہوگی، کسی خاص موقع پہ ضرورت پیش آئے گی کہ اس کے لیے انسان کو اللہ کے راستے میں جان دینی ہے، تو اللہ کے راستے میں کوئی اعلیٰ درجے کی جد و جہد ہوگی، دین کے دشمن سے کوئی مقابلہ ہوگا، تو جب موقع آئے گا تو ظاہر اس موقع کی قربانی ہے۔ لیکن اس کے لیے اس پیغام کو زندہ کیسے رکھا جائے تاکہ آدمی اس موقع پر بزدلی نہ دکھائے، اس موقع پر پیٹ پھیر کے نہ بھاگے، کیونکہ اس نے خون تو دیکھا نہیں ہے، خون دیکھ کے گھبرا جائے۔ اس لیے گویا کہ اس کو سالانہ بنیادوں پر ایک عبادت دی گئی کہ جب جانور پر چھری پھر رہی ہوتی ہے، اس کے گلے سے خون نکل رہا ہے، تو یہ تصور کرو کہ در حقیقت میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ کل میں نے اسی طرح اللہ کے دین کے لیے مجھ سے قربانی مانگی گئی، قربانی کی ضرورت پیش آئی، تو میں اپنا خون اسی طرح بہا دوں گا۔ اور قربانی نام ہی جانور کے خون بہانے کا ہے، بس اگلی باتیں گوشت وغیرہ یہ قربانی کا حصہ نہیں ہے۔ وہ تو چونکہ اب جانور قربان ہو گیا تو اس لیے کہا گیا کہ اس کی تقسیم اس طرح کر لو، اس سے فلاں فائدہ اٹھا لو، فلاں فائدہ اٹھا لو، اس کا براہ راست قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہی ایک جانور کی قربانی دی جاتی ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ کا حکم سمجھ کے، اس نیت سے نہیں کہ میں نے اس جانور کا میں نے خاص قسم کے کھانے بنانے ہیں، اس کے ذریعے میں نے اپنے پیٹ کی پوجا کرنی، اگر یہ نیت شامل ہو گئی تو ساری قربانی ضائع۔ حلال ہے، حرام نہیں ہوئی، حلال جانور جیسے آپ ہمیشہ کھاتے ہیں آپ کھا لیں گے،
قربانی تو اس وقت ہوگی جب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں حکم الہی پورا کر رہا ہوں، اور یہ در حقیقت وہ قربانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، اور میں بھی اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کروں، جس کو قرآن نے کہا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اعلان کر دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کی، یہ جو حیات ہے میرے پاس یہ میری نہیں ہے، یہ میرے پاس امانت ہے، جس کی ہے جس وقت وہ تقاضا کرے گا، جس وقت وہ اس کے دین کو ضرورت ہوگی تو میں اس زندگی کو اس کے حوالے کرنے کا پابند ہوں، میں اس کو اپنے پاس سنبھال کے نہیں رکھ سکتا۔ ایسی حالت میں یہ سب سے بڑا جرم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے گناہ بتائے، اکبر الکبائر، بڑے گناہ کیا کیا ہیں، جیسے آپ نے کہا شرک سب سے بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے، تو اسی طرح آپ نے کہا کہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کے بھاگنا بھی بڑا گناہ ہے، کہ یہ شخص اپنی جان بچانا چاہ رہا ہے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے یہاں سے بھاگ رہا ہے۔ تو یہ قربانی کا عمل تو در حقیقت اپنے اندر اسپرٹ پیدا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی یہ زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی ہے، اس چیز کو زندہ کرنا ہے کہ میں اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے، جو میں اس پہ جھگڑ رہا ہوں، اس پہ لڑ رہا ہوں، اور اس کے لیے میں دوسروں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہوں۔ ایک آدمی اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے 100 ہزار آدمی بھرتی کرتا ہے، کسی ایک آدمی کی زندگی کی حفاظت کرنی ہے، حالانکہ زندگیاں سب کی برابر ہیں۔ تو یہ زندگی جس کے لیے ہے اسی کے لیے وقف، اور اس کی حفاظت بھی وہی کر رہا ہے، میں اپنی زندگی کی حفاظت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بہت بڑی خام خیالی ہے کہ جس کے لیے دنیا کے اندر اتنا سیکورٹی کا نظام قائم کیا جاتا ہے، دوسروں کی زندگیاں خطرے میں ڈالی جاتی ہیں۔ تو یہ بنیادی اسپرٹ ہے جو قربانی سے بنیادی مقصود ہے، کہ اس بات کو زندہ کرنا کہ یہ زندگی اور یہ حیات، یہ وسائل، یہ سارے اللہ کے ہیں۔ تو پھر جا کر انسان کے اندر جرأت پیدا ہوتی ہے، جب اس کا قلب اور اس کی زبان ہم آہنگ ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر واقعتاً حقیقت بیانی ہوتی ہے، پھر وہ نفاق سے نکلتا ہے۔ آج کا سب سے بڑا المیہ کیا؟ منافقت ہے۔ تو قربانی کے عمل کا مقصد کیا ہے کہ ان چیزوں کو ذبح کرنا، جتنی بھی معاشرے کی برائیاں ان کو ذبح کرنا، اور انسان کو ایک سچا اور مخلص انسان بننا۔ نفاق کی بنیاد پر آج دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور خاص طور پر آپ کی تیسری دنیا جس کو آپ کہتے ہیں، جس کو آپ مسلم دنیا کہتے ہیں، یہاں سارا کا سارا منافقت پہ نظام چلتا ہے۔ منافقین کی سیاست ہے، منافقین کی معیشت ہے، منافقین کا معاشرت کا نظام، باتیں بڑی بڑی کریں گے، سوسائٹی کے اندر نفاق کو پھیلانے کے لیے اس کو نام دے دیں کہ ہماری حکمت عملی ہے، ہم بڑی سمجھ رکھتے ہیں، ہوتی منافقت ہے۔ اور خاص طور پر آپ کے اس مسئلے کے بعد، جس کو آپ فلسطین کا مسئلہ کہتے ہیں، جو 2 سال سے تقریباً چل رہا ہے، کتنے گلے پھاڑے گئے، کتنی تقریریں کی گئی، کتنی باتیں بنائی گئی، کتنی جہاد کے فتوے جاری کیے گئے۔ گراؤنڈ پہ کیا چیز ہے؟ زمین پر کیا چیز ہے؟ ہماری وہ قیادت جو جہاد کی باتیں کرتی ہے اور جو تقریروں کے اندر امریکہ کو کے خلاف باتیں کرتی ہے، للکارتی ہے، اس بیچاری کے پاس تو اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو ایک قائم مقام امریکہ کا نمائندہ جا کے دعوت دیتا ہے اور وہ اس کی دعوت پر کچے دھاگے کے ساتھ بندے پہنچ جاتے ہیں۔
امت مسلمہ سے تقاضا کر رہے ہیں بائیکاٹ کرو، ان کی بنی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کرو، اور خود ایک ملاقات کا بائیکاٹ نہیں ہو سکتا، ایک تقریب کا بائیکاٹ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے لوگوں نے امت کی کیا قیادت دینی، جن کے دلوں کے اندر نفاق بھرا ہوا، جو مروب ہے۔ مروبیت تو بالکل واضح ہے کہ آپ کے پاس ایک سفید فام نسل کا آدمی چلا جاتا ہے، ایک بڑے طاقت کے نمائندے کے طور پر آپ بھج جاتے ہیں، اور پھر اس کے سفارت خانے میں پہنچ جاتے ہیں، اس کی آزادی کا دن منانا، جو ایک پوری قوم، پورے ایک خطے کی آزادی کو پامال کر رہا ہے، اور جس میں کوئی دو رائے رہی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل نہیں ہے، وہ امریکہ ہے، ہر آدمی سمجھ چکا ہے۔ اور یہ حادثہ اور المیہ اس دن ہو رہا ہے جس دن وہ اس قرارداد کو ویٹو کر رہا ہے، اور ہم اس ملک کی آزادی کے دن میں بیٹھے ہیں، ساری قیادت بیٹھی ہوئی، یہ سارے نعرے لگانے والے جو لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں، کیا حکومت کیا اپوزیشن۔ تو پاکستان کی جو سیاست ہے وہ تو منافقت کا دوسرا نام ہے، اس کو سیاست کہنا ہی سیاست کی توہین ہے۔ یہ پاکستانی منافقت کے نمائندے ہیں، ان کی زبانیں تو جب آپ ان کی باتیں سنیں تو آپ کو بڑی خوبصورت گفتگو نظر آئے، لیکن ان کے جو دل ہیں وہ بھیڑیوں جیسے۔ تو قربانی کا عمل کوئی رسم نہیں ہے، آج اس کو رسم بنا دیا۔ قربانی تو اس بات کا اعلان ہے کہ جیسے اس جانور کی قربانی دی جا رہی ہے، یہ در حقیقت میں اپنی قربانی پیش کر رہا ہوں۔ اس لیے جو اہل اللہ ہوتے تھے وہ جانور کو باقاعدہ پالتے تھے، اس سے اپنا ایک دلی تعلق پیدا ہو جاتا تھا، تاکہ جب ذبح ہو تو ہمارے دل کو بھی تھوڑی سی تکلیف پہنچے۔ وہ اس لیے کرتے تھے، ورنہ ہماری طرف تو بڑا آسان تھا کہ آپ عید کی صبح چلے جائیں، وہاں سے جانور اٹھا لائیں اور سیدھا قصائی کے حوالے کریں، قربانی ہوگی۔ اس کو باقاعدہ اس لیے پالتے تھے کہ اس کے ساتھ جب یہ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، مانوس ہوگا، تو ظاہر ہے ایک تعلق پیدا ہو جائے گا، اور جب اس تعلق والے جانور کو ذبح کیا جائے گا تو بہرحال ایک دل کے اندر ایک کسک پیدا ہوگا۔ تو قربانی تو اسی چیز کی دینی ہوتی ہے نا، کہ ایک چیز جس کو آدمی پسند کر رہا ہے، جس سے ایک تعلق پیدا ہو گیا ہے، کہ میں اس کو بھی اللہ کے سامنے پیش کروں۔ تو اسی طرح کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے کہ نہیں؟ ہم اپنی ذات کے ساتھ بہت جڑے ہوئے ہیں، خود غرضی ہمارے اندر بھری ہوئی ہے۔ تو آج اس خود غرضی کی قربانی تو سب سے زیادہ ضروری ہے، اور جانور پہ جانور قربان ہو جائے، خود غرضی اسی طرح موٹی تازی ہوتی رہے، تو ظاہر تو پورا ہو گیا۔ فتوے کی زبان میں آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، لیکن آگے تو ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ ہم نے وہ قربانی کس حد تک پیش کی۔ تو اس وجہ سے گویا یہ جو ایام ہیں، یہ ایام در حقیقت تہذیب نفس کے، اپنے نفس کو مہذب بنانے کے، اور نفس کی تہذیب قربانی کے بغیر نہیں ہوتی۔ جب تک انسان اپنے نفس کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نفس مہذب نہیں ہو سکتا۔ باقی اعمال تو اسی کی معیت معاون کے طور پہ بتائے گئے کہ جو ان دنوں کے اندر تکبیرات کا اہتمام ہے، تسبیحات کا اہتمام ہے، ذکر کا اہتمام ہے، یہ تو سارے کے سارے اس لیے کہ اپنے دل کو ہمیشہ متوجہ کیا جائے اللہ کی عظمت کی طرف، اللہ کی حمد و ثنا کی طرف، اللہ کے علاوہ باقی تمام قوتوں کی نفی کی طرف۔ اور پھر اس جذبے کے ساتھ جب قربانی کا عمل کیا جائے گا تو یقیناً پھر انسان کی تربیت میں اس کا ایک حصہ بھی بنے۔ اور پھر یہ جملہ جو زبان پہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، جو رب العالمین لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں۔ یا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا،
کہ میں نے اپنی ساری سوچ، ساری توجہات، سارے کے سارے اعمال کی بنیادیں، سارے عزائم میں نے اس ذات کی طرف متوجہ کر دیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یکسو ہو کر، سب چیزوں سے کٹ کے۔ وما انا من المشرکین، میرا مشرکوں سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ در حقیقت بنیاد ہے اس قربانی کے عمل کہ جس کو اللہ نے ہماری سہولت کے لیے ایک جانور کی قربانی میں تبدیل کر دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہماری سہولت کے لیے یہ قربانی رکھ دی، لیکن اسپرٹ وہی رہے گی، جذبہ وہی رہے گا۔ جانور بطور جانور قربان نہیں ہوگا، اور اس لیے پھر پورے ضابطے بتائے گئے کہ اس کا پھر پورا کا پورا ایک نظام بتایا گیا کہ آپ نماز عید سے پہلے اس کو ذبح نہیں کر سکتے۔ ایک موقع پر ایک صحابی جلدی سے قربانی کر کے نماز میں شریک ہو گئے، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ تمہارے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا سامان ہو گیا، وہ کھائیں پئیں، قربانی نہیں ہوئی، اس کی جگہ ایک اور جانور لے کے قربان کرو۔ پھر انہوں نے کہا فلاں چیز میرے پاس موجود ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند، آپ نے کہا کرو قربانی۔ تو اب یہ جو تفصیلات اس لیے بتائی گئی نا کہ پورا اہتمام ہو کہ اس کی عمر کا خیال رکھنا ہے، اس کی صحت کا خیال رکھنا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارے کے سارے اس لیے بتایا گیا کہ انسان پوری توجہ کے ساتھ اس کام کو اعلیٰ طریقے سے کرے جس طریقے سے اس کام کو کرنے کا حکم۔ اس لیے اس کے لیے ایام مقرر کر دیے گئے، اس کے لیے طریقہ کار مقرر کر دیا گیا۔ یہ پورا کا پورا شرعی نظام ہے۔ تو ایک اس کی شریعت ہے، اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے، اور ایک اس شریعت کی روح ہے، اس کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو پھر جا کر دین کا پورا نظام مکمل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان ایام کے اندر ہمیں صحیح معنوں میں جن کو کے پاس وسائل، اور یہ وسائل والے لوگوں کی چیز ہے، جس کے بعد وسیلہ نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے، تو اس پر قربانی واجب بھی نہیں ہے۔ خواہ مخواہ معاشرتی دباؤ کی وجہ سے قرض لے کر اس عمل میں شریک ہونا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے اس کو پسو پیش نہیں کرنی چاہیے، اور وہ بھی اس اسپرٹ کے ساتھ جو پوری عبادات کے لیے ایک نظام بتایا گیا، ریاکاری کا کچھ شائبہ نہ ہو، کسی پر اپنے مال کا روب جمانا مقصد نہ ہو۔ اگر وہ ذریعہ بنا لیا اپنی مالداری کو دکھانے کا، اپنی حیثیت دکھانے کا، تو ٹھیک ہے، ایک حلال جانور ہے، کھائیں پئیں، قربانی کا اس سے کیا تعلق۔ تو اس وجہ سے اپنی نیتوں کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ خالص نیت کے ساتھ قربانی کا عمل صاحب استطاعت لوگوں کے لیے واجب ہے، اس کو پورا کریں۔ اور اس کے بعد کا یہ عمل ہے کہ اس کے جب قربانی کی ہے تو اس کے گوشت کے اندر آپ دوسروں کو بھی حصہ دیں۔ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے سے منع کر۔ آپ نے فرمایا بڑی کثرت سے لوگ باہر سے یہاں پہ آتے ہیں، اسی امید پر کہ ان کو یہاں سے گوشت ملے گا، تو ان میں تقسیم کر، 3 دن سے زیادہ مت رکھو۔ بعد میں جب حالات بہتر ہو گئے، زیادہ لوگ قربانی کے عمل میں شریک ہوئے، تو آپ نے اجازت دے دی۔ پسندیدہ اب بھی یہی ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے اور ان لوگوں تک پہنچایا جائے جن کے پاس نہیں ہے۔ میں اس تبادلے پر توجہ نہ دی، اس نے کیا اس نے کیا، آپس میں تبادلہ، اس نے بڑا کیا تھا میں نے چھوٹا کیا، اس کو چھوٹا اس کو بڑا، یہ جو ہمارا ایک عمل چل پڑتا ہے، اس سے زیادہ بہتر یہ کہ آپ ضرورت مندوں تک اس کو پہنچائیں۔ تو یہ سارے آداب ہیں جن کا اس کے بعد سے تعلق ہے۔ بنیادی طور پر یہ قربانی کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ہے جو آپ نے مدینہ میں کیا۔ بعض لوگ یہ شبہ پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کا تو حج سے تعلق ہے، تو حج کی قربانی علیحدہ ہے اور اس کا نام بھی علیحدہ ہے۔ حج کی قربانی کو ہدی کہتے ہیں، اور اس قربانی کو جو ہم یہاں پہ کرتے ہیں اس کو اضحیہ کہتے ہیں، دونوں کا علیحدہ نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال آپ نے قربانی کی، تو تاریخ میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک علیحدہ مستقل عمل ہے
اور اس کا تعلق ہر جگہ سے، اس کا تعلق محض حج کے فریضے سے نہیں، لیکن ان تمام تقاضوں کے ساتھ جو شریعت نے بتائے ہیں ان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، تو پھر جا کر قربانی کے مقاصد حاصل ہوں۔ ورنہ جانور تو بڑی تعداد میں، لاکھوں کروڑوں میں ذبح بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ذریعے انسانی قلوب میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے، انسانی معاشرے میں کیا حالات بہتر ہوتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہے کہ اس کے ذریعے ہم سوسائٹی کے اندر کوئی نظام نہیں قائم کر پاتے۔ تو یہ تو پھر ظاہر بات آ جاتی ہے آپ کے سسٹم کہ انفرادی طور پر تو ظاہر انسان جتنا کچھ کر سکتا ہے وہی کرے، جب تک ملک کے اندر ایک اعلیٰ درجے کا صالح عادل نظام نہیں ہوگا تو وہ عبادات کے بھی اجتماعی مقاصد کو یقینی نہیں بنا سکتا۔ عبادات کے نظام کو بھی بہتر کرنے کے لیے ایک اعلیٰ درجے کا سیاسی، سماجی، معاشی نظام ہونا ضروری ہے۔ اور پھر بعض لوگوں کو اس پہ آ جاتا ہے کہ جی اتنے سارے جانور ذبح ہو جاتے ہیں اور یہی پیسے فلاں کچھ جگہ پہ دے دیے جائیں۔ اگر اس پورے قربانی کے عمل پہ غور کریں تو اس میں کتنے لوگوں کی معیشت وابستہ ہے۔ کوئی ایک آدمی نے قربانی تو نہیں کر دی، وہ جانور کہاں پہ پیدا ہوا، کہاں پہ پلا بڑا، کہاں اس پہ کتنے لوگ اس میں شریک ہوئے، کہاں سے ٹرانسپورٹیشن ہوئی، پھر کہاں سے کہاں پہنچا، کتنے لوگوں کو اس سے روزگار جوڑا ہوا۔ اگر پورے انسان اس پورے عمل پہ غور کرے، اس کو معیشت سے ویسے ہی تعلق ہے، اس کو بجائے آپ معاشی نقصان کے طور پر پیش کریں، اس کے ساتھ تو بہت بڑی معیشت جڑی ہوئی ہے، دیہی معیشت جڑی ہوئی ہے، منڈی کی معیشت جڑی ہوئی ہے، شہروں کی معیشت جڑی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے پیشے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو پوری کی پوری ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے، بہت بڑی معاشی سرگرمی ہے، اس لحاظ سے بھی کوئی خسارے والی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے محض تخیلات ہوتے ہیں، وہم ہوتے ہیں کہ ایک عمل سے پیچھے ہٹنا ہے تو 100 بہانے نکل آتے ہیں۔ تو اس لیے پوری یکسوئی کے ساتھ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی پیش کرنے کے جذبے سے، بغیر کسی ریاکاری کے، بغیر کسی دکھلاوے کے، بغیر کسی سماجی دباؤ کے اس نیکی کے عمل کو اختیار کریں گے تو یقیناً پھر جو بھی اس کا اجر بتایا گیا کہ ایک بال کے نتیجے میں ایک نیکی ملتی ہے، تو وہ ساری فضائل اس کے حاصل ہوں گے۔ لیکن سب سے زیادہ توجہ ضرورت ہے اپنی سوچوں کو درست کرنے کی، اپنی نظریوں کو درست کرنے کی، اپنی نیتوں کو درست کرنے کی۔ یہ درست ہو گیا تو اعمال کے اندر خود بخود جان پڑ جاتی ہے۔ یہاں خرابی ہو گئی تو ظاہری عمل کتنا ہی خوبصورت بناتے رہیں آپ، اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان ایام کی خیر و برکت ہمیں عطا فرمائے، اور ان ایام کی فضائل سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی، اور خاص طور پر قربانی کا عمل جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اخلاص کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی اور اس کے فوائد و ثمرات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔